حیدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے۔ حضرت اس کتاب میں قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو پیارے نبی کی شان۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ سارے صحابہ و اہل بیت نبی کے ساتھ تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ساتھ تھے، تو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ والذین معہ سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعی جتنا ان کا ساتھ نبی کے ساتھ تھا، یہ کسی اور کو فضیلت اور سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھا، تا دم آخر پاک پیغمبر کے ساتھ رہے، بلکہ ہجرت کا وہ سفر جس میں ہر ایک کو آپ نے الگ سے بھیج دیا تھا، حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پہ سلا دیا تھا، اس موقع میں بھی جب اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ابوبکر صدیق اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساتھ محبت والا تھا، پیار والا تھا، اس کو وفات کے بعد بھی برقرار رکھا کہ ابوبکر کو پیارے نبی کے ساتھ روضے میں سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ ای سعادت زور بازو نیست، یہ بازو کی قوت کے اوپر سعادت نہیں لی جا سکتی، جسے دیتا ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اشداء علی الکفار، جو نبی کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی رسول کا یہی مزاج تھا کہ کفر کے مقابلے میں چاہے کافر اپنا عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ سخت تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو غنیۃ الطالبین میں لے کے آئے، فرمایا اشداء علی الکفار، اس کا بڑا مظہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، رحم دل ہے۔ اگرچہ سارے صحابہ کا یہی حال ہے، لیکن یہ والی صفت زیادہ نمایاں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا اس سے مراد عثمان ہے۔ تراہم، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا، رکعت، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدے کرتے ہوئے۔ اگرچہ سارے صحابہ، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو نمازی نہ ہو، کیونکہ نماز کو چھوڑنا ان کے ہاں ایمان سے نکلنے کے برابر تھا۔ یہ تو آج کے ہم مسلمان ہیں نا، دین کے سارے کام خلاف کرتے ہیں، اور پھر بھی عاشق رسول، حب رسول اور ایمان کے اونچے اونچے دعوے۔ اگر اپنے اعمال پہ ہی ہم نظر دوڑائیں صبح سے شام تک، کہ کتنے اعمال آج کے دن میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کیے۔ پینسل لے کے بیٹھے، ہو سکتا ہے مرضی والے کام لکھنے کے لیے پینسل حرکت میں نہ آئے، اور جو ان کے خلاف کیا اس سے کاپیوں کی کاپیاں بھر جائیں۔ تو صحابہ کرام فرمایا تو ان کو دیکھے گا جو نبی کے ساتھ ہے، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ اس سے ان کا مقصود کوئی دنیا کی سرداری نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ پیارے نبی پر ایمان لانے والوں کی ان کے دل میں کیا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، کیونکہ دلوں کے حالات اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس سے مراد اگرچہ سارے صحابہ ہیں، لیکن غنیۃ الطالبین میں مذکور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کے درس میں حیدر کرار صاحب ذوالفقار، نبی کے داماد، نبی کے چچا زاد، فاروق اعظم کے سسر، تمام صحابہ کرام
کے ساتھ کہ محبوب صحابی کے دوست صحابی حسنین کے ابا جنتی خاتونوں کی سردار فاطمہ کے خاوند پیارے نبی کے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ ان کے چند فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ آج رجب المرجب کی 10 تاریخ ہے۔ 13 رجب المرجب تاریخ نے بتایا کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے ان کے چند فضائل بیان کروں گا، اور سنیوں کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے دفتر اور رجسٹر ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بڑی اونچی شان کے مالک ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی فضیلت کہ جب یہ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سبحان اللہ، مولود کعبہ، مولود کہتے ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کے ساتھ روزے میں آرام فرمانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خانہ کعبہ میں ولادت یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ دراصل یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا چچا زاد، ہمارے رواج کے مطابق اگر ہم گفتگو کریں تو تایا زاد ہم کہیں گے، کیونکہ پاک پیغمبر محبت میں کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے والد محترم اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، ابو طالب بھی بڑے تھے، تو آپ کے والد محترم چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے بڑے بھائیوں کو ہمارے رواج میں تایا کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عم رسول۔ عم کہتے ہیں چاچا کو بھی اور تایا کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری بڑی فضیلت یہ نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین کا مطلب کہ آپ کے والد بھی ہاشمی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ والدہ کی طرف سے بھی آپ ہاشمی خاندان سے ہیں اور والد کی طرف سے بھی آپ ہاشمی خاندان سے ہیں۔ سیدنا علی کی 2 کنیتیں کتابوں میں آتی ہیں، ایک ابو الحسن، یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے حسن، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ دوسری کنیت وہ آپ کی ابو تراب ہے، ابو تراب۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کنیت آپ کو کیسے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی پیاری لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ علی کے بارے میں دریافت کیا، پتہ چلا گھر میں نہیں، تو آپ مسجد نبوی میں آئے۔ سیدنا علی آرام فرما تھے، بدن مبارک سے کپڑا ہٹنے کی وجہ سے نیچے صحن کی مٹی آپ کے بدن مبارک کو لگی ہوئی تھی، اور مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، ابا تراب۔ اللہ اکبر، سیدنا علی کی پیارے نبی سے محبت کا اندازہ کریں، حالانکہ کنیت ہے ابو الحسن، کتنی پیاری کنیت ہے، لیکن اس دن فرمایا آج کے بعد مجھے کوئی ابو الحسن کی کنیت سے نہ بلائے، مجھے ابو تراب کی کنیت سے بلاؤ، کیونکہ یہ کنیت مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
اپنی قنیت ہی چھوڑ دی اللہ کے نبی کی قنیت کے اوپر. اور آپ کے 3 لقب کتابوں میں آتے ہیں، ایک حیدر، ایک مرتضی اور ایک اسد اللہ، اللہ کا شیر. حیدر بھی شیری کو کہتے ہیں، حیدر کرار جو ہم کہتے ہیں، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے دشمن پہ حملہ کرنے والا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تایا عباس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارے چچا، میرے چچا جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں، بہت زیادہ بال بچے دار ہیں، معاش کی تنگی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم ان سے ایک ایک بچہ لے لیں اور اس کی کفالت خود اٹھائیں. تو سیدنا عباس وہ بھی تیار ہوئے، دونوں گئے ابو طالب کے پاس، جا کے یہ درخواست پیش کی. تو خواجہ ابو طالب نے اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ سیدنا جعفر تھے جو سیدنا عباس کی کفالت میں آئے، اور مقدر چمکا سیدنا علی المرتضی کا جو محبوب دو جہاں کے کفالت کے اندر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تو چھوٹی حالت میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئی. اگر آپ کی زیر تربیت، آپ کی تربیت کا اثر کسی نے بڑی شکل میں دیکھنا ہو کہ پیارے نبی کی تربیت کردہ اخلاق کیسے ہو، آپ کی تربیت ہوئے والے کے اندر حیا کیسی ہو، جرت کیسی ہو، بہادری کیسی ہو، اس کی عبادتیں کیسی ہوں، اللہ سے تعلق کیسا ہو، تو وہ حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی. چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے تربیت کی، آپ نے اخلاق سنوارے، آپ نے ہر چیز کی، یعنی نبوت کی گود میں پلے، آپ کے گھر میں پلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا علی نے چھوٹی عمر کھولی تو مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر ہے، اور بلوغت ہوئی تو اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. یہ بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا علی کا جب نام لینا تو ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو روشن کرے. وہ تو روشن ہی روشن ہے، میری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہے. وہ لوگوں نے کہا تھا انہیں جس وقت یہ صلح صفائی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک ثالثی مقرر کیا، تو ایک گروہ جو سیدنا علی کی دشمنی رکھنے والا تھا، جسے خارجی کہا جاتا ہے، وہ اس وقت لشکر سے باہر نکلا اور اس نے ایک لفظ بولا بد دعا کا کہ اللہ آپ کا چہرہ سیاہ کرے. اسی دن سے اہل ایمان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دشمن سیاہ کا کہہ رہے ہیں، تم کہو کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کا چہرہ روشن کر دے. تو یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، سوموار کا دن تھا جب آپ کے اوپر جبریل امی پہلی وحی لے کے آئے. سیدنا علی کہتے ہیں منگل کے دن میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، کیا دیکھتا ہوں پیارے آقا اور ام المؤمنین امی خدیجۃ الکبریٰ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح اللہ کے سامنے نماز پڑھنا. تم بھی مجھ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو. حالانکہ آپ کی گود میں پلے ہیں، تربیت میں پلے، لیکن جبر نہیں، زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، ترغیب ہے. سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان سے مشورہ کروں گا. تو چونکہ ابھی آپ کی دعوت کا مرحلہ مخفی تھا، پوشیدہ تھا، علن اعلان نہیں تھا، کھلم کھلا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اگر ایمان لاؤ تو لے آؤ، لیکن اپنے ابا جان کو ابھی نہ بتانا. چنانچہ سیدنا علی کہتے
اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے اگلے دن ہی کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ 10 سال کی عمر ہے بعض روایات کے مطابق سیدنا علی کی۔ تو 10 سال کی عمر میں، اس بچپن والی عمر میں سب سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو دنیا اسے حیدر کرار، علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال بعد، 3 سال تو دعوت کا مرحلہ مخفی رہا، پوشیدہ رہا، 3 سال بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیں اپنے خاندان میں قریبی لوگوں کو، یعنی اب قریبی رشتہ داروں کو کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا جس کے اندر آپ کے عزیز و اقربا سب کو جمع کیا گیا۔ اس میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی، بکری اسے ذبح کر کے گوشت بنایا گیا۔ آنے والوں کی تعداد 70-80 کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ ایک ہی بکری سب کو پوری آ گئی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے کھڑے ہو کے دعوت دی۔ یہ پہلی مرتبہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اسی کے اندر تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ان بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کے در پہ جھک جاؤ۔ تو مجمع میں بیٹھے ہی آپ کے ایک رشتہ دار نے کہا تھا، دیکھا نہیں کہ اس نے تمہارے کھانے پہ بھی جادو کیا، تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو پورا آ گیا، اٹھو، اس کی بات نہیں سننی، اور معاذ اللہ جادوگر کی نسبت آپ کی طرف کر کے اٹھ گئے۔ اگر مجمع میں اس وقت آپ کی حمایت کا کسی نے اعلان کیا تو یہ 13 سالہ بچہ جسے دنیا حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہتی، انہوں نے کھڑے ہو کے حمایت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول میرا تن من دل آپ کی دعوت میں قربان ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پوری برادری میں ایک بچہ کھڑا ہو، 3 دن کا مرحلہ ہے، اور تینوں دن سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ یہ جرت و بہادری بھی اگر کسی میں دیکھنی ہو تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، تمام اہل ایمان کو آپ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا کہ تم روانہ ہو جاؤ۔ اگر کسی کو روکا ہے تو سیدنا علی کو کہا رک جاؤ تم، یہ امانتیں ہیں مکے کے لوگوں کی، وہ قربان جائیں پیارے پیغمبر آپ کی امانت و دیانت پر۔ یہاں تو ایک آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہو جائے، سب سے پہلا کام ہی وہ یہ کرتا ہے، اچھا جو میں نے تیرے پیسے دے رہے نا آج کے بعد وہ ڈوب گئے، جو تیری چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا آج کے بعد امید نہ رکھنا۔ نہیں، اپنے پیارے آقا سے اخلاق لو، طریقہ لو، معاملات کا سلیقہ لو۔ تو آپ نے سیدنا علی کو فرمایا میرے بستر پہ آرام کرو، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح ان کے حوالے کر کے ہمارے پیچھے آ جانا۔ تو سیدنا علی کتنی شان کے مالک ہیں جو نبوت کے بستر پہ سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی لوگوں کی امانتوں کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ پر اعتماد کر کے ان کو اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں۔ یہ بھی سیدنا علی کی شان ہے، علی کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، ادھر علی کو روکا، لوگوں کی امانتیں دی، اور نبوت یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کو پیارے نبی نے صدیق کے حوالے کر دیا۔ سیدنا علی کی بھی شان ہے، ابو بکر صدیق کی بھی شان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت، ہجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر، جس کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، جس کو آپ نے یہ فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس کے استقبال میں محبوب دو جہاں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ فاطمہ جسے جنتی عورتوں کی سردار کی شان ملی،
ان کے نکاح کا معاملہ ہے، کئی صحابہ کرام کے نکاح کے پیغام آ چکے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے نبوت سے رشتہ داری ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم زاد چچا زاد علی کو بلوایا بھی کیوں؟ کیونکہ جبریل امی وحی لے کے آئے کہ آپ اپنی لخت جگر کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جو بھی کسی عورت سے نکاح کیا اور اپنی بیٹی کا بھی جس سے نکاح کیا، یہ اللہ کی طرف سے جبریل وحی لے کے آئے، اس وحی کی بنیاد پہ کیا۔ اس لیے پیارے نبی کی بیویاں بھی اعلیٰ ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اور پیارے نبی کی بیٹیوں کے داماد بھی اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو سیدنا علی کو بلایا اور فرمایا کیا میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہے تمہارے پاس؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک گھوڑا ایک زرہ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے شوق کا اندازہ کریں، آج میرے اور آپ کے شوق ٹچ موبائل بن گیا، بس کوئی زیادہ چھلانگ لگاتا ہے تو بس شوق عجیب ہے، سارے دین کے خلاف شوق ہم نے پا لیے۔ صحابہ کرام ان کے شوق تھے جہاد والے، تو جو علی کے ماننے والا ہے وہ بھی جہادی ہوگا، مجاہد ہوگا۔ فرمایا گھوڑا ہے وہ بھی جہاد کے لیے، زرہ ہے وہ بھی جہاد کے لیے۔ اور صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو جہاد کی ٹریننگ یافتہ نہ ہو۔ جب بھی جہاد کا اعلان ہوا، کسی صحابی نے کہا مجھے تو لڑنا ہی نہیں آتا، مجھے تو تلوار نہیں چلانی آتی، مجھے تو تیر نہیں چلانا آتا، نیزہ نہیں مارنا آتا، گھوڑے کی سواری نہیں آتی۔ سب پہلے تیاری کیے ہوئے تھے، جو ہی جہاد کا اعلان ہوتا سارے سر پہ کفن باندھ کے چل پڑتے۔ تو آپ نے فرمایا علی اس طرح کرو، زیرہ بیچو، گھوڑا رہنے دو۔ اب علی زیرہ اٹھا کے لے کے جا رہے، کیوں؟ تاکہ فاطمہ کو حق مہر دیا جا سکے۔ حق مہر کی اہمیت کا اندازہ کریں، اس کے لیے اللہ کے نبی علی کو حکم دے رہے زیرہ بیچ کے آؤ تاکہ فاطمہ کو تم حق مہر دے سکو۔ اور آج کل ہمارے یہاں حق مہر کا کیا ہوتا ہے؟ شادی پہ ہر قسم کا غلط خرچہ وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ بینڈ باجے کے اوپر جو چیز بھی ناجائز ہے لوگ لاکھوں روپیہ اڑا دیتے، بارات کی گاڑیاں کروانے پر لاکھوں روپیہ بہا دیتے، حالانکہ نہ بارات کا کوئی تصور، نہ بینڈ باجے کا کوئی تصور، اور مہندی کے موقعوں پہ بھی ہزاروں روپیہ ضائع کر دیتے، حالانکہ نہ مہندی کا اسلام میں کوئی تصور ہے۔ مہندی بھی اسلام کے خلاف، اتنی بڑی بارات لے کے بچی والوں کو پریشان کرنا بھی اسلام کے خلاف، اور بینڈ باجا تو ہے ہی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ساز کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ امتی نبی کا محب ہے، اپنی خوشی کے موقع پہ ہر ایک کو راضی کر رہا ہے، اگر ناراض کر رہا ہے تو اپنے پیارے آقا اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو حق مہر کی باری آتی ہے نا، جب یہی ہزاروں لاکھوں دوسرے کاموں میں اڑانے والے، جی مولوی جی کوئی رکھ لو جڑا تھوڑا جا ہوتا ہے، یعنی بینڈ بازوں کے لیے تیرے لاکھوں قربان ہیں، اور جس عورت کو بیاہ کے لے کے جانے کے لیے آیا، جس مقصد کے لیے یہ سارے گل کھلا رہا ہے، جب اس مقصد کی باری آتی ہے تو تیری زبان تیرا سر ساتھ ہی جھک جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے شریعت کا دکھ درد ختم ہو گیا، حالانکہ اس وقت کہنا چاہیے تھا ہم اپنی بیٹی کو شان دینا چاہتے ہیں، رکھو ہماری بیٹی کا 1 لاکھ مہر اور یہ لو جا کے بچی کے ہاتھ پہ رکھو۔ وہ الگ بات ہے کہ حق مہر زیادہ رکھنا کوئی شان کی علامت نہیں ہے، لیکن کم از کم مہر فاطمی تو رکھو۔ اتنے جو لاکھوں اڑاتے ہو، اگر کوئی آدمی ماڑا ہے تو کم از کم حق مہر بھی ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، یہ کم از کم حق مہر ہے، اس سے نیچے میں حق مہر نہیں۔ لیکن حیدری بننا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے غلام بننا ہے، اور پیارے نبی کے محب بننا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے، تو جو مہر علی نے فاطمہ کو دیا، کم از کم اگر تیرے پاس دولت ہے تو وہی حق مہر تو بھی اپنی بہو کو دے کے لا، اور یہ نہ کہ صرف لکھ لو اور تصور یہ کون سا بعد میں دینا،
اس لیے فرمایا بڑے لوگ ہوں گے جو بیویوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. بیوی کا مقروض ہے، قرضے کو قرضہ سمجھ ہی نہیں رہا. تو سیدنا علی نے زیرہ فروخت کی 480 درہم. میں نے کہا 10 درہم کے بنتے 2 تولے 7.5 ماشے. اب اسی کو آپ دیکھ لیں 480 درہم کے کتنے تولے بنتے ہوں گے. یہ مہر فاطمی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیرہ فروخت کی. اور فروخت کرنے کا ماجرا بھی بڑا عجیب ہے. صحابہ کے آپس میں محبتوں کا اندازہ کریں. زیرہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بازار میں چلے گئے فروخت کرنے کے لیے، اور یہ بڑے خوش ہیں کہ پیارے آقا سے رشتہ داری قائم ہو رہی. راستے میں سیدنا عثمان غنی ملے. وہ عثمان باقی تو غنی تھا، تیرا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان تھا، اسلام پہ قربان. یہ ہے غنا. کہتے جو بندے کا مال بڑھنا چاہیے، غریبوں کے اوپر خرچ بڑھ جانا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ بڑھ جانا چاہیے. اور ہمارے ہاں مال بڑھتا ہے تو بلڈنگیں اونچی ہو جاتی ہیں، مال بڑھتا ہے تو سٹیٹس زندگی کا بدل جاتا ہے، گاڑیاں فولا اپنے اوپر ہی خرچ کیا جاتا ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا. حتیٰ کہ جو غریبوں کا حق زکوٰۃ وہ بھی نہیں نکالنے پہ لوگ تیار. تو سیدنا عثمان غنی نے پوچھا علی کدھر جانا ہوا، کدھر کو آ رہے ہیں؟ سیدنا علی نے کہا یہ زرہ بیچنی. کتنے کی بیچو گے؟ کہا 480 درہم کی بیچوں گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس لیے بیچ رہے ہو؟ کیا پیارے نبی کی لخت جگر سے شادی حق مہر دے رہا؟ سیدنا عثمان بھی بڑے خوش ہوئے کیونکہ ابھی یہ ہم زلف بن رہے ہیں، سانڈو جسے ہم کہتے ہیں. واہ، ہم زلف بننے لگے کیونکہ پیارے نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے جس شخص کے نکاح میں آئی ہیں اسے ذوالنورین عثمان غنی کہا جاتا ہے. بہت عظمتوں والے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی، نبی نہیں نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی. تو عثمان غنی نے کیسی محبت کی. دیکھو یہ ہے لاج رکھنا، اگلے بندے کی عزت رکھنا. وہ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے علی زیرہ نہ بیچو، 480 درہم مجھ سے لے لو بس ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک احسان ہوتا ہے. یہ بندہ اگلا بندہ وہ نیچے ہو جاتا ہے کہ یار فلاں وقت اس نے میرے کام آیا. دیکھو کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی صحابہ کرام سے سیکھو. کہا ٹھیک ہے مجھے زیرہ بیچ دو، یہ لو اپنے 480 درہم. زیرہ خریدی، زیرہ پہ قبضہ کیا، 480 درہم سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. سیدنا علی جانے لگے. عثمان غنی نے کہا رک جاؤ علی، اب یہ زیرہ میری طرف سے اپنی شادی کا گفٹ سمجھ کے قبول کر دو. سبحان اللہ. اس لیے کہتے شادی علی کی خرچہ غنی کا، خرچہ غنی کا. لیکن یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں تم پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. ضرورت بھی پوری ہوگی، زیرہ خرید کے پیسے دیے تاکہ سیدنا علی بھی کہے میں نے اپنے پیسوں سے سیدہ فاطمہ کو حق مار دیا ہے. یہ بھی سیدنا علی کی شان ہے کہ وہ دلہا بن کے نبوت کے گھر تشریف لائے ہیں، وہ جن کا نکاح پاک پیغمبر نے پڑھایا ہے. واہ، اور پڑھایا کس سے ہے؟ جنتی خاتونوں کی سردار سے، سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ